अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि शेखुपुरा में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका। पोलियो मुहिम के दौरान 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमों की मॉनिटरिंग और कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पोलियो टीमों की जानिब से क्लियर किए गए इलाकों में जाकर बच्चों के हाथों पर पोलियो वैक्सीन के निशानात चेक किए। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो पोलियो टीमों से ताउन करें और बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलवाएं। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर वारिस शाह ऑडिटोरियम में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर भी गए। वहाँ इंतजामात और वैक्सीन के अमल का जायज़ा लिया। उन्होंने हिदायत की कि वैक्सीनेशन सेंटर में तैनात अमला शहरियों से हर मुमकिन ताउन करे। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में तेज़ी लाने का हुक्म। ACCT ख्वाजा उमैर महमूद ने वैक्सीनेशन सेंटर्स का अचानक दौरा किया। उन्होंने वैक्सीनेशन के अमल और सहूलियात का जायज़ा लिया और कोरोना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी इंस्पेक्शन की। उनका कहना था कि ज़िले में कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट हर सूरत पूरा करेंगे। शहरी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवा के कौमी जिम्मेदारी अदा करें। पीर महल में 30वां अजीमुशान बाबा मोहम्मद शरीफ मेमोरियल फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की। वाइस प्रेसिडेंट अलाइड बैंक पाकिस्तान राना आमिर शफीक खान और मियां मुख्तार अहमद तहीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि इलाकाई टूर्नामेंट से नया टैलेंट मिल रहा है। अच्छे खिलाड़ी की रहनुमाई करके आगे लेकर जाएंगे ताकि वो वतन अजीज़ और अपने इलाके का नाम रोशन करें। चिश्तिया में मियाँ बीवी की लड़ाई ने स्कूल बंद करवा दिया। 2 रोज़ से स्कूल की बंदिश के बायस सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मजीद बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद बशीर। जी बिल्कुल, चिश्तिया के निजी स्कूल में मियाँ बीवी की बाहमी लड़ाई ने स्कूल को बंद करवा दिया। गुज़श्ता 2 रोज से स्कूल की बंदिश के बायस सैकड़ों तलबा व तलबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। 2 रोज से स्कूल में ज़ेर तलीम बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन भी परेशान। निजी स्कूल के मालिक मियाँ बीवी की बाहमी लड़ाई में इलाका मकीन सरापा एहतजाज हो गए। एहतजाजी वालिदैन तलबा व तलबात मुश्तिल हो गए। मुश्तिल मुजाहरीन ने स्कूल की दीवारें फैलाकर ताले तोड़ डाले। मुजाहरीन की जानब से पथराव भी किया गया और तमाम बच्चे ताले तोड़कर स्कूल की क्लासों में बैठ गए। बच्चों के वालिदैन का हकाम बाला से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन अरशद हाशमी के साथ हाफिज मोहम्मद बशीर, नुमाइंदा सिटी न्यूज़, चिश्तियाँ। मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में फैमिली फूड प्रोडक्ट कंपनी के इश्तराक से वज़ीर-ए-आज़म के ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत शजरकारी का आगाज़ कर दिया गया। शजरकारी मुहिम में डीन अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद वकार, MS डॉक्टर एहसानुल्लाह और CEO फैमिली फूड प्रोडक्ट सैफुर रहमान ने अस्पताल में पौधे लगाए। निजी कंपनी की जानिब से अस्पताल में शजरकारी के लिए 500 से ज़ायद पौधे मरहला वार मुहैया किए जाएंगे। चिल्ड्रन अस्पताल के डीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वकार ने कहा कि हम फैमिली फूड प्रोडक्ट कंपनी के मशकूर हैं जिन्होंने शजरकारी मुहिम के तहत पौधों की फराहमी को यकीनी बनाया। CEO फैमिली प्रोडक्ट ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाने का अज़्म जारी है। दीगर जगहों पर भी शजरकारी करके मुल्तान को सरसब्ज़ो शादाब बनाएंगे। आलमी यौम अमन के मौका पर प्रेस क्लब पाकपतन और गैर सरकारी तंजीम सुधार सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं हैदर अली शहजाद। तकरीब में DSP सदर ज़ियाउल हक मरूफ दानिश्वर खालिद मसूद, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अवैस सुल्तान पाशा, प्रेस क्लब पाकपतन के सदर वकार फी जुगनू, अंजुमन आरतियाँ के साबिक सदर मियाँ अब्दुर्रहमान वटू, तरीके इंसाफ के ज़िलाई सदर रियाज अरशद नियाजी, पीपल्स पार्टी यूथ ऑर्गेनाइजर के ज़िलाई सदर नईम रामू का वटू, एडवोकेट और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुधार मोहसन रियाज रंधावा, कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट आगाही सेंटर राना शकील अहमद ने खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा कि अमन की क़याम के लिए माशरे की हर फर्द को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। पुरअमन माशरा हर फर्द की ज़रूरत है और पुरअमन माशरे की तरक्की के ज़ामन होता है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और 70,000 पाकिस्तानियों ने अमन की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। जब तक हर इलाके के स्टेक होल्डर अमन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, तब तक माशरे में अमन का खूब शर्मिंदा तमीर नहीं हो सकता। तमाम शुरका की मशावरत से एक अमन कमेटी तश्कील दी गई है जो पाकपतन में अमन व अमान की क़याम के लिए अपना किरदार अदा करेगी। विहाड़ी में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ CEO हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल ने पोलियो टीमों को मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खुद चेक किया और बच्चों को कतरे पिलाए। मज़ीद बता रहे हैं जाहिद जमील। विहाड़ी 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ CEO हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल पोलियो टीमों को चेक करने के लिए खुद फील्ड में निकल पड़े। उन्होंने लारी अड्डा और बाज़ारों में पोलियो टीम्स को और बच्चों को चेक किया। उन्होंने कहा कि ज़िला भर में 5,70,631 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट होती है अड्डों पर,
تو اس لیے ہم نے یہاں پہ زیادہ فوکس کیا ہوا ہے کہ مختلف شہروں سے لوگ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، تو ہر آنے جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پولیو قطرے پی کے جائیں، اور اگر آ رہے ہیں تو انٹر ہی پولیو قطرے پینے کے بعد ہی انٹر ہوں۔ جی، لاری اڈا اور بازاروں میں زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ٹیموں کو زیادہ ایکٹیو رکھا گیا ہے۔ لاری اڈا پر 4 ٹیمیں صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک پولیو کے قطرے پلاتی ہیں۔ سی ای او ہیلتھ نے پولیو کی ٹیموں کے ہمراہ گاڑیوں میں جا کر بچوں کی انگلیوں پر نشانات چیک کیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر انجم اقبال کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دیں۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی تعاون کی بھرپور ضرورت ہے۔ میری والدین سے گزارش ہے کہ جہاں ہماری ٹیمیں نہ پہنچ پائیں، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے ہماری ٹیموں سے رابطہ کریں، بچوں کو قطرے پلائیں تاکہ بچے تاحیات جسمانی معذوری سے بچ سکیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اہم اجلاس۔ ناقص کارکردگی والے پرائس مجسٹریٹس کو متحرک ہونے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پرائس مجسٹریٹس عوام کو ریلیف دینے کے لیے انسپیکشن میں اضافہ کریں۔ ناقص کارکردگی والے پرائس مجسٹریٹس اپنا قبلہ درست کر لیں۔ نئی حکمت عملی کے تحت چکن کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سرکاری نرخوں کو نمایاں مقامات پر آگاہی کے لیے آویزاں کرایا جائے۔ رجحان میں چک نمبر 1 کے کسانوں کا نہری پانی کی عدم فراہمی کے خلاف پرامن احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ زیر زمین پانی کڑوا ہونے کے باعث پینے کا پانی بھی میسر نہیں، ہم نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ اسکول جانے والے بچے بغیر ہاتھ منہ دھوئے اسکول جانے پر مجبور ہیں اور میت کے غسل تک کا پانی دستیاب نہیں ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ نہری پانی کی فراہمی ممکن بنائی جائے اور بااثر پانی چوروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ملتان میں چیئرمین ایم ڈی اے رانا عبدالجبار نے کہا ہے کہ ملتان ہمارا شہر ہے، اس شہر کو خوبصورت بنانے اور ٹریفک مسائل حل کرنے کے لیے پنجاب حکومت بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں راشد بھٹو کی اس رپورٹ میں۔ چیئرمین ایم ڈی اے رانا عبدالجبار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملتان شہر ہمارا ہے، اس شہر کو خوبصورت بنانے اور ٹریفک مسائل حل کرنے کے لیے پنجاب حکومت بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ حکومت کے تعاون سے ملتان شہر کو خوبصورت بنائیں اور ٹریفک کے مسائل حل کریں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے کیسر سلیم نے ملتان شہر کی مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار کی گئی تجاویز کی میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ملتان میں لاہور شہر کی طرح ٹریفک ماڈل لانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف تجاویز زیر غور ہیں۔ عارضی اور وقتی طور پر ان تجاویز کو بوسن روڈ، ملتان پبلک اسکول روڈ پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ مثبت نتائج کی صورت میں ان تجاویز کو شہر کی دوسری بڑی شاہراہوں پر عمل درآمد کرایا جائے گا، جس سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ راشد بھٹو، سٹی نیوز، ملتان۔ تحصیل منچن آباد کے نواحی گاؤں فیض آباد کا گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول عرصہ 2.5 سال سے بند ہے۔ مزید بتا رہے ہیں محمد احمد وٹو۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل منچن آباد کا نواحی گاؤں فیض آباد المرو بکری کو، جہاں ایک گوسٹ گرل اسکول موجود ہے جو پچھلے 2.5 سال سے اپنی ویرانی کی داستان سنا رہا ہے۔ اس دیہات کی بچیاں اس اسکول میں تعلیم تو حاصل کرنا چاہتی ہیں، مگر محکمہ تعلیم کی جانب سے کوئی بھی ٹیچر تعینات نہ ہے۔ عمارت کی حالت دن بدن خستہ حالی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ گھاس اور جڑی بوٹیوں نے قبضہ جما رکھا ہے۔ اس علاقہ کے غریب غربا جو مقامی اسکول میں اپنی بچیوں کو تعلیم تو دلوانا چاہتے ہیں، مگر بدقسمتی سے اسٹاف نہ ہونے سے تعلیم کی روشنی سے محروم ہے۔ اس وقت میرے ساتھ مقامی طالب علم موجود ہیں۔ جی آپ بتائیں گے کہ یہاں کتنے بچے ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تعلیم تو یہاں بہت سارے بچے ہیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی تعلیم حاصل کروں۔ جو غریبوں کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اگر تعلیم کی طرف لایا جائے تو وہ بالکل تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے، لیکن جو ادھر ٹیچر آتے ہیں وہ توجہ دیں گے تو تعلیم حاصل ہوگی، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ 2-2.5 سال سے بند ہے تو جو آتے ہیں وہ دو منتھ کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کوئی کسی جگہ پہ کوئی شکایت بھی درج وغیرہ کروائی ہیں؟ شکایت بھی پہلے بہت سارے لوگوں سے کہا ہے کہ یہ اسکول بند ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ٹھیک ٹھاک چلتا رہا ہے، اس کے بعد ابھی آ کے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کا کوئی ابھی آپ بلڈنگ بھی دیکھ لیں کیسی اس کی حالت ہو گئی ہے۔ پہلے ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، لیکن اب آ کے نہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اور کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو دوسرے علاقوں میں یہاں پہ سفر کر کے پڑھے ہیں وہ ایم اے، ایم ایڈ اور ایم ایس سی تعلیم یافتہ فیمیل اور میل لوگ جو بے روزگار بھی ہیں یہاں پہ موجود ہیں، لیکن جو مقامی غریب غربا ہیں وہ تو یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ تو اسی اسکول کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی ٹیچر تعینات ہو اور ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ جو ہے بھیجیں، لیکن جو بندے بے روزگار ہیں اگر ان لوگوں کو یہاں پہ تعینات کر دیا جائے تو علاقے کی حالت بدلی جا سکتی۔ دولت پور میں قومی شاہراہ پر پولیس کا ٹرک پر چھاپا۔ ملتان سے سندھ منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ منشیات فروش ڈیلر گرفتار۔ ملزم محمد عباس ملتان کا رہائشی ہے۔ منشیات میں 36 من گٹکا مٹیریل
اور 20 پیکٹ Z21 گٹکا سمیت ٹرک کو تحویل میں لے لیا اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ SSP شہید بے نظیر آباد امیر سعود مکسی نے بہترین کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دی اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف مزید سخت کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار نبیل قبول نے کہا ہے کہ 2022 عمران خان کی حکومت کا خاتمے کا سال ہے۔ آنے والی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مشترکہ طور پر بنائیں گے۔ عمران خان کو لانے والے سوچیں کہ اس نے دہشت گردوں کو عام معافی دینے کا اعلان کیوں کیا۔ مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث عوام سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں عدم اعتماد کو روک کر سول مارشل لاء والا تاثر دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ملیر پریس کلب کے سینئر صحافی علی محمد قبول کے فرزند کے انتقال پر تعزیت بھی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کی تقریب کا کیک گلشن حدید کے نجی میرج ہال میں کاٹا گیا۔ تقریب کا اہتمام سابق ممبر ضلع کونسل آغا طارق پٹھان، چودھری محمد اکرم ارائی اور غلام شبیر ڈار کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر محمد ساجد جوکیو اور وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کی لمبی عمر کی دعائیں مانگی گئیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کارکنان کو اپنے بہادر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر فخر ہے۔ گھاروں میں سینکڑوں ٹاؤن ملازمین کا ایک مخصوص گروہ کی جانب سے ٹاؤن انتظامیہ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے اور عملے کو دھمکیاں دینے کے خلاف شدید احتجاج۔ مزید بتا رہے ہیں راجہ رشید پہور۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ گھاروں ٹاؤن کے عملے کی جانب سے ایک مخصوص گروہ کی جانب سے ٹاؤن انتظامیہ عملے اور آفیسر کے خلاف ناجائز استعمال کرنے کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے، عملے کو دھمکیاں دے کر ہراساں کرنے کے خلاف آج ٹاؤن کے مزدور اور رہنما حشمت جوکیو، سید تاج شاہ، سید ابرالعلی شاہ، سلیمان شیخ اور دربان خوش اور دیگر نے کی قیادت میں سینکڑوں ملازموں نے کام چھوڑ کر ہڑتال کر کے سخت نعرے بازی کے ساتھ ایک احتجاجی ریلی نکالی کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynewsht.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز HD۔